بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم نے ریسپائریٹری ڈس آرڈر ٹاپک کو سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ ریسپائریٹری ڈس آرڈرز میں ہمارے پاس دوسرا ڈس آرڈر ہے ایمفیسیما۔ اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم ایمفیسیما کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ایمفیسیما جو ہے نا یہ کون سا ریسپائریٹری ڈس آرڈر ہے۔ اسٹوڈنٹس، ایمفیسیما جو ہے نا یہ ایک لنگ ڈیزیز ہے۔ وہ ریسپائریٹری ڈس آرڈر جس میں بہت زیادہ کفنگ کی وجہ سے، جس میں بہت زیادہ کھانسی کی وجہ سے الویلائی کے وال ڈیمیج ہو جاتے ہیں، الویلائی کے وال بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ایسا ریسپائریٹری ڈس آرڈر کو جو ہے نا اسٹوڈنٹس ایمفیسیما کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، وہ ریسپائریٹری ڈس آرڈر جس میں بہت زیادہ کھانسی کی وجہ سے الویلائی کے جو وال ہوتے ہیں، الویلائی کے وال ڈیمیج ہو جاتے ہیں، الویلائی کے وال بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں، ایس ریسپائریٹری ڈس آرڈر کو جو ہے نا اسٹوڈنٹس ایمفیسیما کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ایمفیسیما کا ڈیفینیشن ہے the respiratory disorder in which due to extensive cough walls of the alveoli are damaged or break down۔ اسٹوڈنٹس، وہ ریسپائریٹری ڈس آرڈر جس میں بہت زیادہ کھانسی کی وجہ سے الویلائی کے والس ڈیمیج ہو جاتے ہیں یا الویلائی کے وال بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اس ریسپائریٹری ڈس آرڈر کو جو ہے نا اسٹوڈنٹس ایمفیسیما کہتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، یہاں پر جو ہے نا میں نے آپ لوگوں کے لیے دو ڈائیگرامز بنائے ہیں۔ یہ دونوں ڈائیگرام جو ہے نا یہ الویلائی کے ڈائیگرامس ہے۔ یہ والا جو ڈائیگرام ہے یہ بھی جو ہے نا الویلائی کا ڈائیگرام ہے، الویلائی، اور یہ والا جو ڈائیگرام ہے یہ بھی جو ہے نا اسٹوڈنٹس الویلائی کا ڈائیگرام ہے۔ دونوں ڈائیگرام جو ہے نا یہ دونوں ڈائیگرام یہ الویلائی کے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹس الویلائی کے اس ڈائیگرام میں جو ہے نا جتنی بھی الویلس ہے، ان تمام الویلس کا جو والس ہے، یہ تمام الویلس کا جو والس ہے جو ہے نا اسٹوڈنٹس یہ ٹھیک ہے۔ ان تمام الویلس کے وال میں جو ہے نا اسٹوڈنٹس یہ ڈیمیجنگ یا جو ہے نا بریک ڈاؤن یہ نہیں ہو گیا ہے۔ اس الویلا میں جو ہے نا جتنی بھی الویلس ہیں، ان تمام الویلس کے وال جو ہے نا اسٹوڈنٹس وہ ٹھیک ہے۔ اب اسٹوڈنٹس، یہاں پر جتنی بھی الویلس ہے، ان تمام الویلس کے والس جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے نا اسٹوڈنٹس گیسس ایکسچینج کے لیے سرفیس ایریا زیادہ ہے۔ یہاں پر جو ہے نا گیسس ایکسچینج کا عمل جو ہے نا اسٹوڈنٹس وہ اچھی طریقے سے ہوتا ہے، وہ نارمل طریقے سے ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا اسٹوڈنٹس ریسپائریٹری سرفیسز وہ ہمارے پاس زیادہ ہوتے ہیں، مطلب یہ الویلائی جو ہے نا یہ نارمل ہے۔ اور یہ والا الویلائی کا جو ڈائیگرام ہے اسٹوڈنٹس، الویلائی کے اس ڈائیگرام میں جو ہے نا اسٹوڈنٹس اس الویلس کا جو والس ہے، الویلس کا یہ وال جو ہے نا ڈیمیج ہو گئی ہے۔ لیٹ سپوز یہ بھی ہمارے پاس الویلس ہے، یہ بھی الویلس ہے، یہ بھی الویلس ہے۔ اب اس الویلس کا وال بھی بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، اس الویلس کا وال بھی بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، اس الویلس کا وال بھی بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ اس طرح بہت سارے الویلس کے وال جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو گئے ہیں، وہ جو ہے نا بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ جب الویلائی کے وال ڈیمیج ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹس، تو پھر ان میں جو ہے نا گیسس ایکسچینج کے لیے سرفیس ایریا وہ کم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا گیسس ایکسچینج کے لیے آپ سرفیس ایریا یہ کم ہو گیا ہے۔ جب الویلائی کے وال ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو پھر گیسس ایکسچینج کے لیے سرفیس ایریا کم ہو جاتا ہے۔ جب گیسس ایکسچینج کے لیے سرفیس ایریا کم ہو جاتا ہے، پھر اسٹوڈنٹس گیسس ایکسچینج کا عمل صحیح طریقے سے نہیں ہوتا۔ مطلب یہاں پر جو ہے نا اسٹوڈنٹس جو ریسپائریٹری سرفیسز ہے، یہ ریسپائریٹری سرفیسز یہ کم ہو گئی ہے، یہ ریسپائریٹری سرفیس جو ہے نا یہ لیس ہو گئی ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارے پاس ایمفیسیما۔ اب اسٹوڈنٹس، ایمفیسیما کی کازز کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایمفیسیما ڈس آرڈر جو ہے نا یہ کس چیز کی وجہ سے انسان کو لگتا ہے، یہ کس چیز کی وجہ سے جو ہے نا کاز ہو جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اٹس مین کاز از سگریٹ اسموکنگ۔ ایمفیسیما کا جو مین کاز ہے وہ جو ہے نا سگریٹ اسموکنگ ہے، سگریٹ کا پینا ہے۔ ان کا دوسرا کازز ہے اٹ از آلسو کازڈ بائی ایئر پولوشن۔ ایمفیسیما ڈس آرڈر جو ہے نا یہ ایئر پولوشن کی وجہ سے بھی کاز ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے پاس ایمفیسیما کی کازز کہ ایمفیسیما کا ان میں جو ہے نا ایمفیسیما کا ایک خاص ہے سگریٹ اسموکنگ اور دوسرا ہے ایئر پولوشن۔ اب اسٹوڈنٹس، ایمفیسیما کی سمٹمس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی سمٹمس، ان کے علامات کون کون سے ہیں، مطلب ہم کس طرح جو ہے نا ان کو پہچان لیں گے کہ اس انسان کو جو ہے نا ایمفیسیما کا ڈس آرڈر ہوا ہے، ایمفیسیما کا ڈس آرڈر لگا ہے۔ اسٹوڈنٹس، ان کی سمٹمس ہیں ریڈیوس لنگ کیپیسٹی فار گیسس ایکسچینج۔ اسٹوڈنٹس، ایمفیسیما میں جو ہے نا گیسس ایکسچینج کے لیے، گیسوں کے تبادلے کے لیے لنگس کا کیپیسٹی کم ہو جاتا ہے۔ ایمفیسیما میں گیسوں کے تبادلے کے لیے لنگس کا جو کیپیسٹی ہوتا ہے وہ جو ہے نا کم ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ سمٹمس ہے بریتھ لیسنس۔
ब्रीथलेसनेस का मतलब है बेदमी या जो है ना सांस का ना होना। सो एम्फीसीमा का दूसरा सिम्टम्स है ब्रीथलेसनेस। तीसरा सिम्टम्स है फ्रीक्वेंट कफिंग। एम्फीसीमा में जो है ना स्टूडेंट्स इंसान को बार बार खांसी आती है। फ्रीक्वेंट कफिंग का मतलब है बार बार और जल्दी जल्दी स्टूडेंट जो है ना खांसी का आना। सो एम्फीसीमा में जो है ना स्टूडेंट्स इंसान को बार बार और जल्दी खांसी आती है। ये जो है ना इनका तीसरा सिम्टम्स है। इनका नेक्स्ट सिम्टम्स है लॉस ऑफ वेट। एम्फीसीमा में जो है ना स्टूडेंट्स इंसान का जो वज़न होता है वो वज़न कम हो जाता है। अब एम्फीसीमा में इंसान का वज़न क्यों कम हो जाता है? स्टूडेंट्स एम्फीसीमा में जो है ना इंसान का वज़न इसलिए कम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है ना गैसेस का तबादला अच्छी तरीके से नहीं होता। जब गैसों का तबादला अच्छी तरीके से नहीं होता तो फिर जो है ना स्टूडेंट्स सेल को जो है ना ऑक्सीजन गैस नहीं मिलता। जब सेल को ऑक्सीजन गैस नहीं मिलता तो सेल में जो है ना रेस्पायरेशंस का प्रोसेस ज़्यादा नहीं होता। जब सेल में रेस्पायरेशन का प्रोसेस ज़्यादा नहीं होता तो फिर जो है ना स्टूडेंट्स सेल के अंदर जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो एनर्जी है ना वो कम मिकदार में रिलीज़ होती है। जब इंसान के सेल्स को या इंसान को एनर्जी कम मिलती है तो फिर इनका वज़न जो है ना स्टूडेंट्स वो कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एम्फीसीमा की सिम्टम्स। अब इनकी ट्रीटमेंट को हम डिस्कस करते हैं कि इनका इलाज क्या है। स्टूडेंट्स द इफ़ेक्ट ऑफ एम्फीसीमा आर परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। स्टूडेंट्स एम्फीसीमा की जो असरात होते हैं वो परमानेंट होते हैं और इसके साथ साथ वो इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब जब एक दफ़ा अलवेलाई के वाल डैमेज हो जाते हैं तो फिर दोबारा जो है ना अलवेलाई के वाल ये ठीक नहीं हो जाते। अलवेलाई के वाल जो है ना वो दोबारा रिकवर नहीं हो जाते। सो एम्फीसीमा की जो इफ़ेक्ट है वो परमानेंट होते हैं और इरिवर्सिबल होते हैं। हाउएवर इफ स्मोकिंग स्टॉप, अगर ये इंसान जिस इंसान को एम्फीसीमा का बीमारी लग जाता है अगर ये इंसान ये सिगरेट स्मोकिंग स्टॉप करे फर्दर डैमेज माइट बी रिड्यूस तो अलवेलाई का जो फर्दर डैमेज है वो जो है ना कम हो सकता है। और अलवेलाई का जो फर्दर ख़राब होना है, अलवेलाई का जो फर्दर डैमेजिंग है वो जो है ना वो कम हो जाता है, वो जो है ना फिर कंट्रोल हो जाता है। सो स्टूडेंट्स एम्फीसीमा के असरात जो है ना ये परमानेंट और इरिवर्सिबल होती है। और अगर ये इंसान जो है ना सिगरेट स्मोकिंग स्टॉप करे तो इनमें जो है ना अलवेलाई का जो डैमेजिंग प्रोसेस वो जो है ना रिड्यूस हो जाता है, वो जो है ना कम हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास एम्फीसीमा कि एम्फीसीमा ये कौन सा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, इनकी काजेस क्या है, इनकी सिम्टम्स कौन कौन से है और इनका ट्रीटमेंट किस तरह किया जाता है। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।